ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ کدأب مانند حالت آل فرعون آل فرعون کی، والذین اور وہ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے للذین انہیں جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عن قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم طرف جہنم کے، وبئس المہاد اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کو متنبہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یاد رہے کہ تم جن چیزوں پر گمنڈ کیے ہوئے ہو، اپنا مال اور اپنی افرادی قوت، اگر تم نے اسلام کو قبول نہ کیا تو کوئی بھی چیز تمہارے کام نہیں آنے والی۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کریمہ کے اندر آیت نمبر 11 جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں حال ذکر کیا فرعون کی قوم کا، آل فرعون کا، اور ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی، قوم ثمود گزر چکی، قوم عاد، اور اس طرح اور دیگر قومیں جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بناتے ہوئے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے وہ بھی بڑی قومیں گزری ہیں جن کو بڑا گمنڈ تھا اپنے مال و اسباب کے اوپر، فرمایا ان کا بھی حال دیکھ لو، وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ وہ دنیا کے اندر ہی رہیں گی، راج کریں گی، لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ کدأب مانند حالت، یعنی جیسے حالت ہوئی آل فرعون کی، والذین اور ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد، قوم ثمود اور دیگر قومیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کا انکار کر دیا، فأخذهم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دیگر مقامات کے اندر بھی اسی طرح ان قوموں کا ذکر کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، قل اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون کہ ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کافروں سے مراد یہود ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہود سے خطاب کیا ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور تفسیر ابن منذر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے جب میدان بدر کے بعد یہود کو اکٹھا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جب ہم سے پالا پڑے گا تو ہم دیکھیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ جنگ کسے کہتے ہیں، جب انہوں نے یہ بات کہی
اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ یہود کے 3 قبائل تھے جو وہاں پر موجود تھے. ایک بنو نذیر، اس کو اسی آیت کریمہ کے بعد وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. اسی طرح بنو قینقاع، اس کو بھی جلا وطن کر دیا گیا اور دونوں نے جا کر خیبر کے اندر پناہ لی. بنو نذیر نے بھی، بنو قینقاع نے بھی. اور بنو قریظہ کو ان کی شرارتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. ان کے بچوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا گیا. اور پھر خیبر کے اندر بھی جب وہ اپنی شرارتوں سے اور اپنی خباثتوں سے باز نہ آئے تو ان سے جہاد کیا گیا، خیبر کو فتح کیا گیا. اور انہوں نے پھر ضمانت دی کہ ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں چلیں گے. ہمیں کچھ دیر کے لیے ضمانت کے طور پر یہاں پر رہنے دیا جائے. اجازت دی گئی. لیکن پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب وہ دیکھا گیا کہ وہاں سے مزید باز نہیں آئے، پھر ان کو وہاں سے بھی نکال باہر کیا گیا. تو یوں یہود قوم جو کہ دنیا کی بدترین قوموں میں سے ایک قوم ہے، جب یوں وہ اس انداز سے اللہ رب العالمین کے ساتھ عہد شکنی سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہ آئی، تو اللہ رب العالمین نے اس انداز سے ان کو عبرت کا نشان بنایا، تباہ و برباد کیا. اور ان کا ذکر یہاں پر بالخصوص کیا گیا ہے. فرمایا ستغلبون کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. اور یوں اس انداز کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کریمہ حرف بہ حرف سچی ثابت ہوئی کہ یہود کو پھر پوری طرح مغلوب کر دیا گیا. فرمایا ستغلبون ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. وتحشرون اور پھر تم اکٹھے بھی کیے جاؤ گے الی جہنم، طرف جہنم کے. وبئس المہاد اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اور میں کذابی مانند حالت آل فرعون کی، والذین اور وہ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، فاخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت ترین سزا دینے والا ہے. قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، ستغلبون کہ عن قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم طرف جہنم کے، وبئس المہاد اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر شان نزول کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ یہود کے بارے میں ہے، لیکن یہ آیت کریمہ قیامت تک کے کافروں کے لیے ہے. اور اہل ایمان کے لیے اس میں بڑا حوصلہ ہے کہ اسلام ہی بالآخر غالب آ کر رہے گا اور کفر انشاءاللہ ضرور مغلوب ہو کر رہے گا. ریوائز کر لیجئے. کذابی مانند حالت آل فرعون، آل فرعون کی، والذین اور وہ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، فاخذہم اللہ پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت ترین سزا دینے والا ہے. قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عن قریب وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، وتحشرون ستغلبون عن قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم طرف جہنم کے، وبئس المہاد اور اتنا برا ٹھکانہ ہے. کذابی مانند حالت آل فرعون، آل فرعون کی،
والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو فأخذہم اللہ بس پکڑ لیا ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ اور اللہ تعالی شدید العقاب سخت ترین سزا دینے والا ہے قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا ستغلبون عن قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم طرف جہنم کے وبئس المہاد اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے قال فرعون مدد آل